الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہر عیب، ہر نقائص سے پاک ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے یا اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، اس کو ثابت کیا جائے گا، اور جس چیز کی نفی اللہ رب العالمین نے اپنے سے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جس چیز کی نفی کیا ہے اس چیز کی نفی کی جائے گی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان ہمیں اسی حساب سے لانا ہے جس حساب سے سلف صالحین سے آیا ہے۔ سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج کو اپنانا، اس کے حساب سے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو ماننا، یہی مطلوب ہے، یہی ضروری ہے، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، ویسے ہی اگر ایمان لے آؤ جس طرح سے صحابہ نے ایمان لایا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک مسلمان کو خاص کر کے چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس کو اسی حساب سے مانا جائے گا۔ اسماء اور صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اثبات ما اثبت اللہ لنفسہ، جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اسے ثابت کیا جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا اس کو ثابت کیا جائے، یا جس چیز کی نفی اللہ رب العالمین نے اپنے سے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ چیز کی نفی کی جائے گی، بغیر تمثیل، بغیر تحریف، بغیر تعطیل اور بغیر تشبیہ کی۔ نہ تو انکار کیا جائے گا، نہ اس کے اندر حرف تحریف کیا جائے گا، اور نہ مثال بیان کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں اور باطل قسم کے عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ جہمیہ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے عقائد سے متصف ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات میں تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، یا اللہ کی صفات میں تحریف کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے، اپنے لیے چہرہ کو ثابت کیا ہے، اسی حساب سے ثابت کیا جائے گا۔ یعنی یہ سب ظاہر پر ہم ثابت کریں گے، حقیقت میں یعنی اللہ نے ہاتھ ثابت کیا ہے، حقیقت میں ہاتھ ہے، لیکن ہم مثال نہیں دے سکتے، اور نہ تو ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، تعبیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ لوگ ہاتھ سے مراد کیا لیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں کہ یہاں ہاتھ سے مراد نعمت ہے، قدرت ہے، احسان ہے، وغیرہ وغیرہ تعبیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں استوا کا ذکر کیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب کہتے ہیں کہ استوا سے مراد یہاں جس طرح سے ایک آدمی ملک میں بادشاہ ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ مراد ہے نا۔ تو میرے بھائی، ہمیں منہج سلف کو لینا ہے، منہج صحابہ کو لینا ہے۔ صحابہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کے پیروکار ہوئے، اور سب سے پہلے انہوں نے مشاہدہ کیا اور اس پر ایمان لایا، تو اسی حساب سے صحابہ نے جس حساب سے قرآنی آیات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کو لیا ہے، اسی حساب سے لیا جائے گا۔ آج ہم چونکہ بات کریں گے اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ کیا اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے؟ اللہ کا جسم نہیں ہے؟ اللہ ہر مکان میں ہے؟ اور کیا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین فلاں جگہ ہے تو اس سے جہہ یعنی خاص کرنا، کیا اسے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمثیل بیان ہوتی ہے، اسے مثال دی جاتی ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین کہاں ہے اس کے بارے میں آپ قرآن سے جواب لے لیں، حدیث سے جواب لے لیں، آپ کو بالکل ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ جو لوگ جہمیہ کے عقیدہ سے متصف ہے، قرآن آیات کی بعض آیتوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اللہ سے بہت قریب ہو، اللہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहाँ देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिधर चेहरा कर लो अल्लाह ही को पाओगे। अल्लाह हर जगह है, हर जिस्म में है। तो मेरे भाई यहाँ हम देखेंगे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह, इससे मुराद क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है। ऊपर कहाँ? आसमान में। आसमान में कहाँ? अर्श पर। अर्श कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। अल्लाह अर्श पर है, हर जगह नहीं है। ज़ात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। इल्म के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को जानता है, हर कुछ उसके इल्म के अंदर है। कोई भी चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है, चाहे गायब में हो चाहे ज़ाहिर में हो, हर चीज़ को वो जानता है। लेकिन ज़ात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। दलील बहुत ज़्यादा है, चंद एक को मैं पेश करूँगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 आयतों में ज़िक्र किया है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। कैफियत को हम नहीं जानते, जैसा कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पूछा गया इस्तिवा के बारे में कि इस्तिवा क्या है, तो इमाम मालिक ने कहा इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल वल ईमानो बिही वाजिब व सवाल व नबीदा, कि इस्तिवा का मतलब तो मालूम है, जिसका मतलब क्या होता है, बुलंद होना, कायम होना, ये तो मालूम है, लेकिन कैफियत मजहूल है। हम कैफियत को नहीं जानते, कैसे मुस्तवी हुआ हम नहीं जानते हैं। उस पर ईमान लाना ये ज़रूरी है, ये वाजिब है, और उसके बारे में सवाल करना ये बिदअत है। किस तरह से इमाम मालिक ने जवाब दिया, आप अंदाज़ा लगाएं कि इम्मा और मुहद्दिसीन किस हिसाब से अल्लाह के बारे में बयान करते थे। और यही होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ बयान किया है उसको माना जाएगा, लेकिन तमसील नहीं दी जाएगी, यानी मिसाल बयान नहीं की जाएगी, तशबीह नहीं दिया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से हुआ। कहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ बयान करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कहते 2 पेपर के ले लो, बीच में गोंद को चिपकाओ तो एक पेपर से गोंद ज़्यादा करीब है दूसरे पेपर के बनिस्बत। मिसाल दे करके लोगों को समझाते। नऊज़ु बिल्लाह, ये बातिन परस्त जो लोग बदअक़ीदगी के शिकार हैं वो बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर अगर है तो अर्श बड़ा हुआ, अर्श अगर बड़ा हुआ तो अल्लाह बड़ा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह हर जगह है, हर कुछ में है, हर जगह मानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है, 7 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। इसी तरह से कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अअमिनतुम मन फिस समाइ यख्सफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर, कि क्या तुम उसे मामून हो गए हो जो कि आसमान में है कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और ज़मीन लेकर के जुम्बिश करने लगे, हिलने लगे तुम्हें। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया अअमिनतुम मन फिस समाइ युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर, कि क्या तुम उससे मामून हो गए जो कि आसमान में। कौन है आसमान में? अल्लाह रहमान। आसमान में कहाँ? अर्श के ऊपर है। क्या तुम उससे मामून हो गए कि वो पत्थर बरसाए तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें पता चल जाए कि उसका डराना कैसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयतों में, बहुत सी सूरतों में ज़िक्र किया है जहाँ चढ़ने और उतरने की बात कही गई है। क्यों कही गई है? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है, ज़ात के एतबार से हर चीज़ में है, तो ये चढ़ा किसकी तरफ जाता है, ये उतरा किसकी तरफ से जाता है, कहाँ से उतरने की बात कही गई है। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलु सालिहु यरफ़अहु, अच्छे कलिमात चढ़ते हैं, किसके तरफ चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं? जब अल्लाह हर जगह है, कहाँ चढ़ते हैं? युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्द, आसमान से मामलात को डील करते, कहाँ? ज़मीन की तरफ। तारजुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं, किधर चढ़ते हैं? इस तरह की आयतें कुरान करीम के अंदर बहुत सारी जगहों में हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारने का जिक्र किया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कहाँ से उतारा? यानी कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा, लैलतुल क़द्र में उतारा। कहाँ से उतारा? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हमने मुबारक रात में कुरान को उतारा। कहाँ से उतारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? फरिश्ते लेकर के चढ़ते हैं, किसकी तरफ चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं, जिसकी मकदार क्या है? कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलैक, कि मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ, अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ उठा लिया। इस तरह के जो अल्फाज कुरान करीम के अंदर आए हैं, इससे क्या मुराद है? अल्लाह हर जगह है। सहाबा ने यही समझा अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस हदीस जो सही बुखारी के अंदर है कि जब खौला बिन्त सालबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शौहर के बारे में, जिसने ज़िहार कर लिया था, बहस मुबाहसा कर रही थी, तो हज़रत आयशा क्या कहती कि मैं उसी कमरे में थी, मैं दोनों की बात को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस औरत की बात को मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही उतारा, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावरुकुमा इन्नल्लाह समीउन। अब देख लें कहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा, कहाँ से अल्लाह उतारता है। हदीस के अंदर, इतनी सारी हदीसों के अंदर है, एक हदीस के अंदर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात तीसरी पहर में, रात के तीसरे हिस्सा में आसमानी दुनिया पर आता है। यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। हर रात की तीसरी पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया में आता है और कहता है, मैं यदऊनी फअस्तजीब लह, कौन मुझसे पुकारे मांगे कि मैं उसे दूँ, कौन मुझसे तौबा इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, कौन मुझसे तलब करे कि मैं उसे दूँ। ये हर रात होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर रात ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन। कहाँ से आता है? कहाँ से आता अल्लाह रब्बुल आलमीन? यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला, कहाँ से आता? हाँ, यहाँ नुज़ूल का जो मतलब है हम नहीं जानते, कैफियत नहीं जानते, किस हिसाब से आता है। आना साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया है, माना जाएगा, बेला चूचरा एक्सेप्ट किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात आता है, रात की तीसरी पहर में, तीसरे हिस्सा में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी से पूछा, सही मुस्लिम की हदीस है, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा फिस समा, आसमान में। फिर आपने कहा कि मन अना, मैं कौन हूँ? उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतिका फ़इन्ना मोमिना, इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। यानी उसने क्या कहा? अल्लाह आसमान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ईमानदारी के सबूत यही दिया कि उसने कहा कि अल्लाह ईमान में, आसमान में है और मैं अल्लाह के रसूल हूँ। आपने कहा कि इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। ये नहीं कहा कि तुमने ये गलत कहा कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह ज़मीन में भी है, अल्लाह फला जगह भी है, तुम्हारे दिल में भी है, ये नहीं कहा। आपने क्या कहा? ऐन अल्लाह, उसने कहा फिस समा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं कौन हूँ? कहा अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है। आपने फरमाया आतिका फ़इन्ना मोमिना, आपने सबूत दिया अल्लाह कहा है आसमान में। अगर वो गलती कर रही थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करना चाहिए ना। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम मुझे अमीन नहीं समझते, मैं अमानतदार नहीं हूँ, जबकि मैं आसमान वालों का अमानतदार हूँ। सुबह शाम मेरे पास आसमान की खबर आती है, मैं उसका अमीन हूँ। आसमान वाले का कौन है? आसमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन, वही से अल्लाह ताला हुक्म उतारता है, वही लेकर के फरिश्ते चढ़ते हैं अल्लाह ताला का आसमान में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जब अपनी बीवी से नाराज़ हो जाता है तो जब तक उसका शौहर राज़ी न हो जाए, आसमान वाला भी नाराज़ होता है। हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। क्यों नहीं कहा ज़मीन वाला तुम पर रहम करेगा? तो ये जो अक़ीदा बयान किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है, हर चीज़ में है ज़ात के एतबार से, तो ये फासिद अक़ीदा है, ये बातिल अक़ीदा है, ये कुफ्री अक़ीदा है। ये वहदतुल वजूद के अक़ीदा रखने वालों का ये अक़ीदा है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज़ में हर जगह मानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह नहीं है, इल्म के एतबार से हर जगह हर चीज़ को जानता है। अगर हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन को मान लिया जाए तो फ़िरऔन ने कहा ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, सबसे बड़ा रब हूँ, तो उसने गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो अल्लाह है ना, हर चीज़ में अल्लाह है। तो उसने कहा ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, सबसे ऊंचा रब मैं ही हूँ। तो उसने गलत नहीं किया नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि उसके अंदर भी तो अल्लाह था ना। सामरी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जब सामरी ने बछड़े को माबूद बनाया, सामरी ने गलत नहीं किया, क्योंकि बछड़े को जो माबूद बनाया
جس کے اندر آواز بھی تھی، اس نے غلطی نہیں کی، نعوذ باللہ، کیا کوئی ایمان والا مانے گا کہ وہ بھی حق ہے، اس میں بھی اللہ ہے، اس کی جو آواز ہے اس میں بھی اللہ کی آواز ہے؟ مانے گا کوئی؟ نہیں نہ مانے گا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ فاسد عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان میں، اللہ رب العالمین آسمان سے حکم اتارتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں، بہت ساری سورتوں میں ذکر کیا ہے، تنزیل الکتاب، کتاب اتارنے والا وہی ہے، تنزیل من حکیم حمید، اسی کے طرف سے جو کہ غالب حکمت والا ہے، تعریف کے لائق ہے، اسی کی طرف سے یہ کتاب اتری ہے، کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آسمان میں ہے، آسمان میں کہاں؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ علم کے اعتبار سے ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جس سے باطل پرست استدلال کرتے کہ دیکھو اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ ایک جگہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے جو پوشیدہ ہے اس کو جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہاں علم کہا ہے، یعلم۔ اسی طرح سے لوگ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے جو سورہ مجادلہ کے اندر ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کہ جہاں تم تین ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے، پانچ ہوتے چھٹواں اللہ ہوتا ہے، اس سے کم یا زیادہ جو بھی وہاں اللہ ہوتا ہے۔ یہاں استدلال کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہاں یہ استدلال کرتے ہیں ہوا معہم أَيْنَمَا كَانُوا، کہ وہ جہاں ہوتے وہاں اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ لیکن اسی آیت کی ابتدا علم سے ہوا ہے، اس کو نہیں دیکھتے، انتہا بھی علم پہ کیا گیا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے شروعات میں بھی علم کا ذکر کیا ہے اور آیت کے اختتام پہ بھی علم کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے؟ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ پھر آپ لاسٹ میں چلے جائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء علیم۔ علم کا ذکر ہے شروع میں بھی لاسٹ میں بھی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ سورہ حدید کے اندر جو آیت ہے جسے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ اسی آیت کے اندر آپ دیکھ لیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، کہہ رہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ جانتا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، یہاں تک کیا ہوا ہے جیسا کہ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ رب العالمین 7 آسمان بنائے، اسی طرح سے زمین بھی بنایا ہے، کرے کہ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، قد احاط بكل شيء علما، اللہ رب العالمین نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ گویا کہ انسان کے ساتھ اللہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، معمولی سے معمولی چیز، باریک سے باریک چیز، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو لوگ لوگوں کو چکما دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ تم جہاں کہیں چہرہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، جہاں کہیں دیکھو اللہ رب العالمین ہے، جہاں کہیں تم ہوتے وہاں اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائی عقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھو، عقلی اعتبار سے بھی دیکھو تو اگر اللہ رب العالمین آدمی کے قریب ہے تو آدمی قریب کی طرف اشارہ نہ کر کے دور کی طرف اشارہ کیوں کرتا ہے؟ جب مانگنے کی بات آتی ہے تو آسمان کی طرف ہی ہاتھ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ کیوں ہاتھ اٹھا کر کے مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دے؟ کیوں زمین کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے دل میں جب اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے؟ اللہ نے کہتے قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، تو جب قریب ہے تو دور کی طرف اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، صحابہ سے آپ نے یہ کہا کہ کل تم پوچھے جاؤ گے میرے بارے میں، تو تم کیا گواہی دو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا سب کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور 3 مرتبہ کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ کیوں کہا آپ نے؟ آسمان ہی کی طرف آپ نے انگلی کیوں اٹھایا؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، تو یہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، عرش پر ہے، اور ہر جگہ کی جو بات ہے وہ علم کے اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ساری چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے، لہذا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور علم کے اعتبار سے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہی عقیدہ محدثین کا ہے، یہی عقیدہ سلف صالحین کا ہے۔ اس عقیدہ سے باہر اگر کوئی نکلے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ گمراہوں کا راستہ چلے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنائیں اور اس طریقے سے ہم کتاب و سنت کو مانیں جس حساب سے صحابہ نے مانا ہے۔ صحابہ نے جس حساب سے سمجھا ہے اس حساب سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، یعنی منہج صحابہ یہ ضروری ہے قرآن و حدیث کو جاننے کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے جس نے قرآن کا زمانہ پایا صحابہ ہے۔ صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کس نے سنا؟ صحابہ نے سنا۔ تو صحابہ نے جس حساب سے قرآن حدیث کو لیا ہے اسی حساب سے قرآن و حدیث کو لیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ منہج صحابہ، منہج سلف سے اگر کوئی ہٹے گا تو گمراہی کی طرف جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔